یہ طاقتور اشرافیہ کی بچھائی ہوئی شطرنج ہے۔ انسرجنسی اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہاں محرومیہ ہے۔ جو ریاست ہوتی ہے نا، وہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ مسئلہ ریاست کا نہیں، اس کو گورن کرنے والوں کا ہے۔ تو اگر لڑائی لڑنی ہے تو جمہوری طریقے سے ان کے خلاف لڑیں جو اس کو گورن کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں ریاست سے بھی کہوں گا کہ ایسی شفیق اور ہمدرد ماں کا کردار ادا کرے، ایک گھر کو بچاتی ہے۔ تناؤ کو ایک طرف رکھ کر ریاست کا سوتیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ آج بہت اہم ایشو پہ بات کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے فوری ایک بڑا خطرہ بن چکا ہوا ہے، اور وہ ہے بلوچستان کا ایشو۔ لیکن جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بڑی عجیب و غریب قسم کی سوچیں سامنے آ رہی ہیں۔ دو ایکسٹریم پوزیشنز نظر آتی ہیں ہمیں۔ ایک ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والا ہے، جو حق کی بات کرنے والا ہے، اسے دباؤ، مارو، اس کو اس پہ تشدد کرو یا اسے جیل میں پھینکو، اور جو دہشت گرد ہیں اس کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرو۔ یعنی ایک سیگریگیشن، ایک علیحدگی سے دیکھا نہیں جا رہا کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں اور جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ سوچ سامنے آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو سوچ سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ریاست سے الگ ہو جاؤ اور پاکستان کو توڑ دو۔ یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں۔ تو آج ان دونوں ایکسٹریم پوزیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی پاگل پن پر مبنی یہ سوچ ہے اور کتنی غلط ہے۔ دلائل کی بنیاد پہ بات کریں گے۔ پہلے کیونکہ ریاست کا فرض ہوتا ہے تو ریاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں پچھلے دنوں ایک دفاعی تجزیہ کار کی بات سن رہا تھا، مجھے بہت ان کی باتوں میں وزن نظر آیا۔ وہ یہ بلوچستان اور KPK کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جی انسرجنسی اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے۔ دہشت گردی یہ ہوتی ہے کہ جی وہ علماء کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ بھی حملے کر رہے ہوتے ہیں، وہ عام شہریوں پہ بھی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسرجنسی ہوتی ہے اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے دہشت گردی۔ انسرجنسی کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر اسے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے مقامی آبادی کی۔ اس کی وجہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے پا رہا ہوتا، یا کوئی بھی کسی طرح کا آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کسی طرح سے۔ لیکن جو مین فرق یہ ہے کہ دہشت گردی کو عوامی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں اگر TTP حملے کرتی ہے تو لوگ TTP کے حق میں بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں اور اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے تو آپ چاہے 10% گئے، 5% گئے، لیکن جتنے پرسنٹیجز بھی آپ کہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک لوگ، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی پروٹیسٹ میں، وہ اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ریاست مخالف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو۔ تو یہ بنیادی فرق ہے انسرجنسی میں اور دہشت گردی میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا TTP ہے جس نے نظریات ہی بدل دیے ہیں، جس نے اسلام کا، پاکستان کا، آئین کا جو تشخص ہے وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علماء پر بھی حملے کرتے ہیں، وہ عام شہریوں پہ بھی حملے کرتے ہیں، وہ افواج پہ بھی حملے کرتے ہیں۔ تو جتنی طاقت سے ہو سکے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی سطح پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں محرومیہ ہے، وہاں لوگوں کو حقوق اس طرح سے نہیں ملے جس طرح ان کو ملنے چاہیے۔ تو کسی نہ کسی حد تک لوگوں کی ہمدردیاں جو ریاست مخالف احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں یا کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اس کے دو پارٹس ہیں انسرجنسی میں۔ ایک وہ ہے جو عوامی چہرہ ہے، جو پروٹیسٹ ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اسی سے منسلک دہشت گردی ہے، مثلاً BLA وغیرہ۔ تو جو انسرجنسی ہے اسے ٹریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس چیز کا ادراک کرے نہ کرے، لیکن یہ سچ ہے کہ بلوچستان میں جو یہ بے چینی کی لہر ہے یا اس کو سپورٹ میسر ہے عوام کی، اس کی جیسے میں نے پہلے کہا وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسے ٹریٹ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے والے ہیں، مثلاً BLA ہے، BRA ہے، یا اس طرح کی ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، عام لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو آپ سیپریٹ کریں، آئسولیٹ کریں ان لوگوں سے جو سڑکوں پہ آ کر، جو خواتین، جو بچے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو سیپریٹ کر کے ٹریٹ نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے ڈیل کریں گے جیسے دہشت گردوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگ دونوں کو، سیکشنز کو، تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، وہ مشکل ہو جائے گا، ان لوگوں کا ہتھیار پھینکنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ جو عام لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے اس وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔
تو ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی امن آ سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا، جیسا اس وقت ریاست کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بہت سمجھدارانہ طریقے سے عوام جو وہاں کے جائز حقوق مانگ رہے ہیں ان کو حقوق دینے چاہیے۔ ان کی جو مسنگ پرسنز والے مسائل ہیں، جو مسنگ پرسن دہشت گردی کا کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہیے کہ یہ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ لیکن جو نہیں کر رہے اور کسی نہ کسی وجہ سے نظریات کی وجہ سے جیلوں میں قید ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے حل نکالنا چاہیے۔ اب یہ ایک طرح کی سوچ ہے جو میں نے بتایا کہ ریاست کے خلاف احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور طاقت کے ذریعے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اب دوسری طرف کی بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہے کہ ریاست سے نام نہاد آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ۔ اب یہ آزادی کو وہ اس قدر اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ ریاست کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں، آئین کو چیلنج کر رہے ہیں، عام لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی درجے کا پاگل پن ہے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا وہ علیحدہ علیحدہ اپنے ملک بنا کے خوش ہو جائیں گے یا خوشحالی آ جائے گی، تو یہ ان کی اس قدر سے غلط سوچ ہے کہ یہ مستقبل میں انہیں تباہ کر دے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے بھی ہم ڈیوائیڈ ہوئے تھے۔ متحدہ ہندوستان میں جب آپس میں لڑائیاں لڑی گئی تھیں تو 200 سال کے قریب غلامی گزاری ہے ہم نے۔ جو ریاست ہوتی ہے نا، وہ ایک نعمت ہوتی ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی اس چاروں صوبے متحد ہیں، ایک مضبوط ریاست ہے، تو آپ محفوظ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ایک منٹ کے لیے خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا ہے اور یہ ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے جو اکائیاں ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے جو خیبر پختونخوا ہے اسے افغانستان چھوڑے گا؟ جو بلوچستان ہے اسے ایران چھوڑے گا؟ جو پنجاب کشمیر ہے انہیں انڈیا چھوڑے گا؟ یا جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ سارا کچھ صحیح ہونے دیں گے؟ نہیں، یہ صرف ایک مضبوط ریاست کی وجہ سے ہم سارے بچیں گے۔ اور اگر آپ ڈویژن میں جاتے ہیں، ابھی بلوچستان کی بات کرتے ہیں، تو بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں۔ بلوچستان میں تو گورن کون کرے گا؟ بی ایل اے، بی آر اے، کون سا سردار کریں گے؟ کون سا جو ٹرائبل چیف ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا؟ ڈویژن آ جائیں گے۔ پھر بلوچستان کے پنجاب میں بھی ایسے ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہے۔ پنجاب بلوچستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ویڈیو بلوچستان کے حوالے سے، جو ریاست ہے وہ آپ کو کسی لسانی بنیاد پہ ڈیل نہیں کرتے۔ یہ جو لسانی بنیادوں پہ تفریق پیدا کی گئی ہے، کچھ سیاستدانوں کی طرف سے کی گئی ہوئی ہے، کچھ پاور سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کی گئی ہوئی ہے۔ یہ طاقتور اشرافیہ کی بچھائی ہوئی شطرنج ہے جس میں ہم پھنستے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ایک عام پنجابی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے؟ کیا عام بلوچ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے؟ کہ عام پختون ہو یا عام سندھی، کشمیری، گلگت بلتستان، کسی بھی جگہ کا ایک عام انسان لے لیں، تو کیا اسے وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو ایک اچھی حکومت کو دینی چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ریاست کا نہیں، اس کو گورن کرنے والوں کا ہے۔ تو اگر لڑائی لڑنی ہے تو جمہوری طریقے سے ان کے خلاف لڑیں جو اس کو گورن کر رہے ہیں، نہ کہ ریاست کے خلاف لڑیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہ رہی تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہر جو کونے سے کوئی نہ کوئی وارڈ لارڈ نکلے گا اور آپ کو اپنے طریقے سے گورن کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ریاست کے پاس وہ قوت ہوتی ہے کہ جو تمام جو طاقتور ہیں ان کو اپنے تابع رکھ سکے۔ جب ریاست نہیں نہ رہتی تو پھر ان جو خود ساختہ طاقتوروں اور وار لارڈز کو تابع رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ایک اندھی نام نہاد آزادی کی خواہش میں پورے اپنے مستقبل کو تباہ کریں، اس طرف جائیں جس سے پورے ملک کا فائدہ ہو، جس سے عام پختون، عام پنجابی، عام بلوچی اور عام سندھی کا فائدہ ہو، نہ کہ کسی بین الاقوامی سازش کرنے والے کا یا مقامی وار لارڈ کا فائدہ ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں ریاست سے بھی کہوں گا کہ ایسی شفیق اور ہمدرد ماں کا کردار ادا کرے جو ناراض بچوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کے ان کے ناراضگی دور کر کے ایک گھر کو بچاتی ہے، تاکہ اس سخت باپ کا جو نام نہاد قوانین بنا کے بچے کو قریب لانے کی بجائے اپنے سے دور کر دیتا ہے اور باغی کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھ کر ریاست کا سوچیں، ریاست کو مضبوط کریں، کیونکہ ریاست ہے تو ہم ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ریاست نہ رہی تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، پھر ایک غلامی کی لمبی تاریک رات شروع ہو سکتی ہے۔ یہی امپورٹنٹ ایشو آج ڈسکس کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.